لاہور کے ہال روڈ پر بھیک مانگتی یہ خاتون کون ہے، یہ جان کر ہر اہل دل لرز کر رہ جائے گا۔ پروردگار کس طرح فقیروں کو بادشاہ اور بادشاہوں کو فقیر بنا دیتا ہے، یہ دیکھ کر ہر اہل نظر کی روح کانپ جائے گی۔ زندگی کتنی بلندی سے اٹھا کر کس طرح پستی میں پٹکتی ہے، یہ سوچ کر ہر اہل ظرف کے ماتھے پر پسینہ آ جائے گا۔ کون سوچ سکتا تھا کہ اپنے وقت میں 4 اخبارات کی مالکن یوں سرراہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جائے گی۔ آن لائن نیوز میں شائع ہونے والی ان کی تصویر سے ہمیں ان کے پس منظر کا کچھ اندازہ تو تھا، لیکن کئی دن کی محنت کے بعد، بھیک مانگنے کے ان کے وقت اور جگہ کے تعین کے بعد، ان سے مل کر کئی اور اہم راز بھی ہم پر کھلتے چلے گئے۔ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں۔ ہمیں پتا چلا تھا کہ آپ صحافت بھی کرتی رہی ہیں۔ اچھا، فرسٹ لیڈی کرائم رپورٹر ان ایشیا۔ جی، فرسٹ لیڈی کرائم رپورٹر ان ایشیا ہوں میں۔ اچھا، جی، فرسٹ لیڈی کرائم رپورٹر ان ایشیا۔ جی، اور کس اخبار کے لیے کام کرتی رہی آپ؟ میرا اپنا تھا ذاتی۔ اچھا، ذاتی اخبار بھی تھا آپ کا؟ ہاں جی، ڈیلی ہاٹ نیوز انٹرنیشنل۔ صحیح۔ تو پھر ایسا کیا ہوا کہ آپ کو یہاں سڑک پہ آنا پڑا؟ میں میاں صاحب کو 14 سال کی سزا دے دی۔ اچھا، ہاں جی، اور میں کہا کہ ایک ان پڑھ آدمی تھا، اس کے لیے کہ اس کو اخبار کس کے نام لگا دو، میں نہیں دیتی۔ تو پھر انہوں نے مجھے بہت مارا۔ آپ کو مارا؟ ادھر بات کے مارا، لاکھوں دے کے میرے۔ ہم نے ان سے کہا کہ آپ ابھی کے ابھی بھیک مانگنا چھوڑیے، ہم آپ کو آپ کے گھر لے کر چلتے ہیں اور آپ کی مکمل ذمہ داری بھی اٹھاتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ہم ان کے لیے اجنبی تھے اور شاید وہ اجنبیوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سو ہم نے ان کے اس کرائے کے گھر کا پتہ ان سے حاصل کیا جو اہل محلہ نے انہیں لے کر دیا تھا، اور اگلے روز ان کے جاگنے کے وقت پر وہاں جا پہنچے۔ محلے والوں نے خیال رکھنے کی غرض سے ایک غریب رکشہ ڈرائیور اور اس کے بیوی بچوں کو بھی اسی مکان میں رکھا ہوا ہے۔ آپ کا اخبار تھا جس کے بارے میں کل آپ نے بتایا، اس کی کوئی کاپی نہیں ہے آپ کے پاس؟ نہیں، کاپی نہیں ہے، وہ اس کے میں آپ کو تھوڑے سے لمحے دکھا سکتی ہوں۔ اچھا، آپ کا اخبار وہاں سے کراچی سے نکلتا تھا یا یہاں سے نکلتا تھا؟ کراچی، اسلام آباد اور نیو یارک۔ اچھا، لاہور سے نہیں نکلتا نہیں۔ تھا؟ ہاں، یہ اس اخبار کا ایڈیٹوریل پیج ہے؟ جی ہاں۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ پاکستان میں کیا ہوا آپ کے ساتھ، آپ کے شوہر کے ساتھ؟ ایئرپورٹ جہاز میں میں نے خود اپنے میاں کو بیٹھتے ہوئے دیکھا۔ اچھا، اس کے بعد میرے میاں صاحب جو ہے وہ غائب ہو گئے، لاپتہ ہو گئے۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور میں اندر گئی تو میرے میاں صاحب جن کے ساتھ میں نے 36 سال زندگی کے گزارے، وہ مجھے کہتے ہیں محترمہ آپ نے کس سے ملنا ہے؟ وہ مجھے پہچانے نہیں۔ میں نے کہا میں شدی ہوں تیری بیوی۔ جب آپ ہال روڈ جاتی ہیں، کچھ اس کو مس تو نہیں کریں گی؟ ہم اگر آپ کو یہ لگے کہ آپ صرف گھر میں رہیں اور باقی سب ضرورتیں اس گھر کی پوری ہوتی رہیں، تو آپ خوش ہیں؟ بالکل ہو کے اکیلی بیٹھ جاؤں۔ ہم وہ کیا کہتے ہیں، آپ کی خدمت کا وہ قیمت تو نہیں چکا سکتے۔ ہماری یہ درخواست شاید ذرا غیر حقیقی تھی کہ وہ اب بھیک مانگنا چھوڑ دیں، کیونکہ معاملہ صرف پیسوں کا نہیں تھا۔ ہال روڈ کی رونق دیکھ کر کچھ دیر شاید ان کا دل بھی بہل جاتا تھا۔ واپس کراچی آتے ہوئے ہمارا خیال تھا کہ وہ اب بھی ہال روڈ پر جاتی رہیں گی، لیکن ہمیں یہ جان کر خوشگوار حیرت ہوئی کہ انہوں نے اپنے ایک بیٹے کی درخواست مان لی تھی۔ اب وہ اپنا وقت اپنے گھر پر گزارتی ہیں۔